تو جو عورتیں گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی ہیں وہ کس طرح مینج کرتی ہیں؟ آف کورس آپ بھی جیسا کہ ابھی گھر کو سنبھالتی ہیں ساتھ میں آپ جاب بھی کرتی ہیں، تو کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کا یہ سب کرنا؟ آسان تو نہیں کہہ سکتے ایمان اس کو، لیکن مشکل ہے، کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس میں مینج کرنا پڑتا ہے جاب کو اور ہسبینڈ کو بھی ساتھ ہی۔ ایگزیکٹلی، دیکھیے آسان تو کچھ بھی نہیں ہے، جی جی آسان ہم نے خود ہی بنانا ہے چیزوں کو۔ جی بالکل۔ میں پھر سے ایک بات وہی اپنی بات کو ریپیٹ کروں گی، ایوری تھنگ از پاسبل، مگر ناممکن اور ممکن جو ہے وہ صرف ہماری سوچ میں ہے، یہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہے۔ دیکھیے اللہ کی ذات سے نا امید جو لوگ ہوتے ہیں نا وہی مایوس ہوتے ہیں، اور میرا ماننا ہے اور خدا کے ساتھ خود فرماتی ہے کہ اے بندے تو جس طرح مجھے گمان کرتا ہے میں تیرے لیے ویسا بن جاتا ہوں۔ اور اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیے گا، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کی ذات ہمیں آزماتی ہے، ہر حال میں آزماتی ہے، دے کے بھی آزماتی ہے اور لے کے بھی آزماتی ہے۔ اگر آپ کچھ مشکل، اگر آپ میں کوئی پرابلمس آ گئی، آپ پہ کریٹ ہو گئی، آپ کے لیے پرابلم کوئی مشکل آ بھی گئی ہے، اس کو اللہ کی آزمائش سمجھیے، صبر کریے اس میں اور ہمت سے کام لئیے، اور انشاءاللہ آپ کا آنے والا کل بہترین ہوگا۔ جی بالکل۔ باقی یہ ہے کہ لائف گزر رہی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، میں اپنی بات بتا رہی ہوں آپ کو، میں اپنی بات ہی شیئر کرتی ہوں۔ اگر کوئی چیز زیادہ ہے وہ مہنگی ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اس کو کم ریٹ میں لوں۔ گھر میں نے چلانا ہے، میں نے گھر کو دیکھنا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ عورتوں نے ہی سوچنا ہے، مرد صرف کماتے ہیں، کما کر صرف عورتوں کو لا دیتا ہے، اب عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے کیسے مینیج کرنا ہے۔ جی بالکل۔ اگر وہ کم دے رہا ہے تو کم میں کس طرح وہ پورا کمپلیٹ کام مینیج کرے گی، کس طرح خرچ کرے گی، اس کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے۔ جی تو وہ تو ان کا کام ہے ہمیں لا کے دے دینا، تو ہمارا کام ہے گھر کو کیسے مینیج کرنا ہے، بچوں کو کھانا بنانے تک، فیملی، ظاہر فیملی میں ممبرس بھی ہوتے ہیں ان کو بھی مینیج کرنا، تو یہ اتنا ایزیلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو میرڈ لائف ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کتنی ٹف ہوتی ہے انسان کے لیے۔ ظاہری بات ہے میرڈ لائف ٹف ہے، کمپرومائز اس میں کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ جو انسان شادی کے بعد کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ عورت کی خود کی نہیں ہوتی۔ بالکل، وہ عورت کی خود کی نہیں ہوتی، کبھی وہ بچوں کے لیے جیتی ہے، کبھی وہ اپنے شوہر کے لیے جی رہی ہوتی ہے، جینا پڑتا ہے، سسرال والوں کے لیے جی رہی ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے ہی جیتی ہے، اپنے لیے نہیں جیتی ہے۔ شادی کے بعد تو ہم اپنے لیے جی لے جتنا جی لیا، ہم نے مستی کر لی، بچپن میں مستی کر لی، چل آؤٹ کر لے، سب کچھ کر لی، مگر شادی کے بعد ہماری لائف بہت ٹوٹل ہی چینج ہو جاتی ہے، ہم اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جینا پڑتا ہے۔ جی بالکل ظاہری بات ہے، جینا پڑتا ہے، یہ ایک عورت کا یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں کہ عورت کا کردار ختم ہوتا ہے کہ اس نے کیسے اپنے گھر کو چلانا ہے، کیسے نہیں۔ جی تو بس یہاں تک تھی لائف میری، بچپن سے یہاں تک بہت ٹف رہی ہے، تو ابھی بھی مطلب جاب کوشش یہی ہوتی ہے ایمان کے، اگر میں جاب پہ گئی ہوں تو جلد سے جلد جاب کو وائنڈ اپ کر کے اپنے گھر جاؤں، گھر کو دیکھوں جا کے، بچوں کو کھانا، ہسبینڈ کو ڈیوٹی پہ بھیجنا، ظاہری بات ہے وہ بھی جاب کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جتنی مطلب دونوں میاں بیوی مل کر بھی جاب کریں گے تو وہ پوری نہیں پڑے گی، ہو جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال کی کماؤ، اللہ تعالیٰ نیک کمائی میں برکت رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں آپ کے بچوں کو سب سے زیادہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ ان کو زیادہ کھانے میں گاجر کا حلوہ پسند ہے، بریانی پسند ہے، یعنی کہ بڑے جی بہت زیادہ، بس کچن میں گھس جاؤ اور ان کی ڈیمانڈس نہیں ختم ہوتی کہ مما یہ بنا دیں، مما یہ بنا دیں۔ اگر سم ٹائمس میں نہیں بناؤں گی تو وہ خود بنا لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ہسبینڈ بھی کوکنگ کر لیتے ہیں؟ ہاں جی، وہ بہت زیادہ بہترین گزاری بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہسبینڈ کو ساتھ آنا چاہیے، اور ہر ہسبینڈ کو آنا چاہیے۔ جی بالکل۔ سارے یہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں صرف بیچارہ ایمان، یہاں میں آپ سے بات شیئر کروں گی کہ میں نے زیادہ اپنے ہسبینڈ سے ہی کوکنگ سیکھی ہے، کیونکہ مجھے جس ایج میں میری شادی ہوئی تھی نا تو تب مجھے کچھ نہیں تھا بنانا آتا، تو میں نے سارا کچھ ہی ہسبینڈ سے سیکھا ہے۔ یہ تو ویسے بڑی اچھی بات ہے، اور یہ آپ کا لک ہے کہ آپ کو اتنے سپورٹیو، اور وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے جاب میں بھی، میں بھی ظاہر سی بات ہے ان کو سپورٹ کرتی ہوں، وہ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو اس طرح ہی کہتے ہیں نا گاڑی کا پہیا بن جانا۔ جی واقعی میں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، جو ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ جو ہے نا وہ ایک گاڑی کی طرح ہی ہے، گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر دونوں ہی صحیح ہوں گے تو بیلنس ہوگا، اگر ایک خراب ہو جائے گا نا تو بیلنس ڈگمگائے گا، گاڑی چلے گی تو صحیح مگر بیلنس ڈگمگا جائے گا، جس کا دونوں کا انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، یعنی کہ لائف میں ریلیشن میں کسی بھی ایک ریلیشن میں سب سے مین چیز کیا ہے؟ اعتماد، بھروسہ، اور اس سے بڑی بات جو وہ انڈرسٹینڈنگ۔ جب ہم دونوں میں یہ کسی بھی ریلیشن میں یہ چیز پائی جائے گی تو وہ رشتہ مضبوط ہوگا۔ کمزور رشتے اور نام کے رشتے تو بے معنی ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔
ایمان میں نے اپنی لائف میں بہت ٹف جو ہے نا سین کریٹ ہوئے ہیں میری لائف میں, لیکن اب جا کر خود کو سنبھالا ہے بہت. میں نے کہا تھا فن ہو گیا بہت اس طرح کا وٹ ایور جو بھی ہے, لیکن اب جا کے خود کو سنبھالا ہے, لائف کو جینا چاہتی ہوں. کہتی ہوں کہ جو بھی ہے آج کل کے دور میں جتنا کر لو اتنا ہی کم ہے. جی بالکل, دیکھیے ہر عورت اسٹرگل کرتی ہے, جی یہ نہیں کہ آپ کر رہی ہیں یا پھر میں نے کیا ہے. اب کسی بھی عورت کو دیکھ لیجیے, کسی سے بھی سن لیجیے, ہر عورت لائف میں اسٹرگل کرتی ہے. اور ہماری جو لائف کا کرنا بھی پڑتا ہے, لائف کو اسٹرگل کرنا بھی پڑتا ہے. ظاہری بات ہے عورت کرتی کیا ہے, کیا کرتی ہے عورت. عورت اگر کرنے پہ آئے تو عورت بڑا کچھ کرتی ہے, اور کرنا پڑتا ہے گھر کو چلانے کے لیے نا. تو زیادہ سے زیادہ سپورٹیو اگر ہسبینڈ ہو نا تو عورت کوئی ایسا کام نہیں ہے جو عورت نہیں کر سکتی. بالکل میری بات میں بھی تھی نا, جب آپ کی بات ہے, جب کسی کی بات کیا کرنی, ہم خود کی جب اپنی بات کرتے ہیں نا, میں بھی مطلب اپنا بچپن میں نے کافی اچھے سے گزارا ہے, بڑا خوشگوار اپنا بچپن گزارا ہے. لائف میں ہمیں لگتا تھا کہ شاید زندگی ہی یہی ہے. جی بالکل, زندگی میں ہنسنا کھیلنا رونا, کسی چیز کی ٹینشن تھی, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ہمارا بھی اسکول لائف آف کورس بہت فن میں رہا ہے. جی ایون کہ اسکول میں بہت مزے کی گیمز, بہت ایکٹیویٹیز رہی ہیں. جی بالکل, مگر جب شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل زندگی ہماری یہی سے شروع ہو رہی ہے, اصل لائف ہی یہی ہے. اس میں اسٹرگل بہت پایا جاتا ہے. اور یہ عورت کا اصل جو کردار ہے یہ یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو اس طرح سوچا جاتا ہے کہ ایمان کے کاش ہماری شادی نہ ہوتی, ہمارے پہ اتنے برڈن نہ ہوتا, تو ہو سکتا تھا کہ ہم تھوڑے اسی ٹائپ کے رہتے. لیکن اب جب ہماری شادی ہو چکی ہے, بچے ہو چکے ہیں, ظاہر ہے ہم اب ذمہ دار ماں باپ بن چکے ہیں. ظاہری بات ہے. تو اگر ہم ابھی ہم تو اپنی زندگی جی چکے, جی بچوں کی لائف ہے. جی بالکل, بچوں کے لیے جینا ہے. اور میرا خیال ہے, میرا ماننا ہے کہ ہر طرح کا وقت انسان پہ آنا ضروری ہے. بالکل آتا ہے, آتا ہے. میرا ماننا ہے کہ آنا ضروری ہوتا ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے, صرف خوشیاں ہونا تبھی انسان کی لائف جو بور ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم, یہ ہونا ہی چاہیے. جی بالکل. اور جب ایسی سچویشنز آتی ہے نا, اور میرا ماننا ہے کہ صبر کا دامن ہاتھوں سے مت چھوڑیے. جی بالکل, اس طرح ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو جس حال میں بھی ہمیں رکھے تیرا شکر ہے. بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے اگر ہم جب ظاہر بات ہے ہر ایک کی اپنی سٹوری ہے, ہر ایک کی اپنی لائف ہے. جب ہر لائف کے پیچھے نا ایک مورل ہوتا ہے, مورل ہوتا ہے. کسی کو بھی اگر ایک دیکھیے ایک KFC والا ہے, کوئی بھی برانڈ ہے, کسی بھی اور کوئی بھی بزنس مین ہے, یہ ایسے ہی سکسیسفل نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی ایک بہت ہی اس کی اپنی ہی سٹوری ہوگی, اور اس میں بہت سارا اسٹرگل ہوگا. عورتیں بھی اسٹرگل کرتی ہیں, اس طرح ہر بندہ ہی اسٹرگل کرتا ہے. اور اگر ہم ہمت رکھتے ہیں, اگر ہمیں خود پہ اعتبار ہے, اپنے خود پہ پراؤڈ ہونا چاہیے بندے کو, اللہ کی ذات پر یقین ہے نا, ہمیں کامل یقین ہے نا, تو میرا خیال کہتا ہے کہ بندہ کہیں بھی ڈگمگاتا نہیں ہے. تو بالکل میرا بھی آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ بس اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیے, امید رکھیے کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. آپ کا آنے والا کلام انشاءاللہ عز و جل بہت بہترین ہوگا. جی ناظرین, یہ تو تھی آج کا پروگرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ کے بعد.